بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ نظر ثانی یعنی ریویو کیا ہوتا ہے اور کن حالات میں عدالت اپنے آرڈر، ڈگری، ججمنٹ میں ریویو کر سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں میں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ریویو جو ہوتا ہے، یہ اس میں جو سی پی سی میں اس حوالے سے پروویژن موجود ہیں، ان میں سیکشن 114 114 سی پی سی ہے اور اس کے علاوہ آرڈر 47 سی پی سی ہے۔ تو اس میں جو اہم چیزیں ہیں ریویو کے لیے، ریویو کا جو عدالت کا اختیار ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ اس میں عدالت نے وہ سرسری اپنا آرڈر، ججمنٹ وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں آیا کہ کوئی کمی بیشی ہے تو عدالت اپنے آرڈر کو ریویو کر سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو اگریو پارٹی ہے وہ اس آرڈر میں اپیل تو نہیں کر چکی، اگر اپیل کر چکی ہے تو وہ ریویو کا اسکوپ حاصل نہیں کر سکتی۔ تو دفعہ 114 ضابطہ دیوانی کے تحت یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ اگریوڈ پرسن اگر ہے تو یہ وہ ریویو پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے جی، کسی حکم یا ڈگری سے جس کا مرافع اپیل از روئے مجموعہ حاضہ جائز ہے مگر اس کا مرافع ابھی تک دائر نہ ہوا ہو، یعنی اس آرڈر کے خلاف اپیلیبل آرڈر ہے لیکن اگریوڈ پارٹی نے ابھی تک اس کے خلاف اپیل دائر نہ کی ہو تو وہ اس صورت میں ریویو فائل کر سکتی ہے۔ نمبر 2 ہے جی، یا کسی ڈگری یا حکم سے جس کا مرافع مجموعہ کی روح سے جائز نہیں، یا ایسا آرڈر ہو کورٹ کی طرف سے صادر ہو جس کے خلاف اپیل فائل نہ ہو سکتی ہو لیکن کورٹ جو ہے ریویو میں اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، یا کسی فیصلے سے جو عدالت مطالبہ خفیفہ کے استصواب پر صادر ہوا ہو تو اس کو اختیار ہے کہ اس عدالت میں جس نے ڈگری یا حکم صادر کیا ہو تجویز ثانی کی درخواست کرے اور عدالت اس درخواست پر جو حکم مناسب سمجھے صادر کرے گی۔ تو اس حوالے سے یہ اگریوڈ پارٹی کے لیے یہ نظر ثانی بھی وہ فائل کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آج کل اس میں آرڈر 47 میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے کہ جو بھی پارٹی اگریوڈ پرسن ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپلیکیشن فائل کرنے سے پہلے نظر ثانی کی یہ ایک مطلوبہ فیس جو مبلغ 5000 روپے ہیں وہ جمع کروائے گا اور اس کی رسید اپلیکیشن کے ساتھ لگائے گا، تو اس صورت میں وہ نظر ثانی کی اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے اور ساتھ اس میں بیان الفی لگے گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے چند کیس لا شیئر کرتا ہوں، اس سے ذرا وضاحت ہو جائے گی۔ یہ کیس لا ہے جی، نظر ثانی از سر نو فیصلے کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی فیصلے یا حکم کی نظر ثانی اس بنیاد پر نہیں ہو سکتی کہ عدالت نے غلط تاثر لیا اور دیگر تاثر پر دوبارہ غور ممکن تھا۔ کسی مواد کی دریافت پر بھی نظر ثانی کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ نظر ثانی کے لیے میعاد 90 دن ہے اور زیر نظر ثانی درخواست 300 دن کے بعد دائر کی گئی وکیل کی غفلت تاخیر میں معافی کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔
تو اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی، جو نظر ثانی کی اپلیکیشن کے لیے جو مقررہ ٹائم ہے، لیمیٹیشن ہے، وہ 90 دن ہے۔ تو اگریوڈ پارٹی کو 90 دن میں یہ نظر ثانی کی درخواست گزارنی ہوتی ہے، اسی عدالت میں گزارنی ہوتی ہے جس نے یہ کوئی آرڈر، حکم یا ڈگری صادر کی ہو۔ تو یہ تھی جی، نوٹ کر لیں یہ فیصلہ 2014 MLD 1390 سندھ۔ نیکسٹ فیصلہ ہے جی، درخواست نظر ثانی میں جتنے نکات بھی مدعا نے اٹھائے تھے، فیصلہ زیر نظر ثانی میں شہادت کی روشنی میں زیر بحث لائے جا چکے تھے۔ سائل نے نظر ثانی کی آڑ میں تمام مقدمہ کو از سر نو کھولنے کی کوشش کی تھی، جو کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ نظر ثانی کی وسعت محدود ہے۔ کونسل سائل کوئی غلطی وغیرہ جو کہ فیصلہ میں موجود ہو سامنے نہ لا سکا۔ نظر ثانی خارج شد۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی، نظر ثانی کا جو اسکوپ ہے لیمیٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے تمام مقدمہ کو از سر نو نہیں کھولا جا سکتا، اور نہ ہی ایسا پوائنٹ جو کہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ری اوپن کھولا جا سکتا ہے، بلکہ نظر ثانی میں عدالت کی طرف سے کوئی غلطی کتائی ہو تو اس کو نظر ثانی میں پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی جی 2014 MLD 155 پشاور۔ نیکسٹ فیصلہ ہے جی، مدعی نے اپنے حق شفا کے دعویٰ میں فاضل عدالت عظمیٰ میں ترمیم کی درخواست گزاری، جس کے ذریعے طلب کا وقت، تاریخ اور جگہ لکھنے کی اجازت مانگی، جو کہ منظور نہ ہوئی۔ مدعی کا موقف تھا کہ جب آرڈر 6 رول 17 ضابطہ دیوانی ترمیم عرضی دعویٰ کو اجازت دیتی ہے تو مدعی کی استدعا برائے ترمیم خارج نہیں ہونی چاہیے۔ قرار دیا گیا کہ قانون شفا میں یہ امر پہلے ہی موجود نہ ہے اور FIR کی مانند ہے، اس لیے مدعی نے عرضی دعویٰ میں کوئی ایسی چھوڑی ہوئی چیز جو کہ اس کے دعویٰ کے لیے مخالف ہو، اس کی ترمیم کی اجازت دی جانی مناسب نہیں۔ اگر ایسی اجازت دی جائے تو مزید اضافی بعد میں سوچی گئی اور اضافے کی گئی اشیاء کو سامنے لانے کی گنجائش نکل آئے گی۔ اس بابت مدعی کی نظر ثانی کی درخواست بھی خارج ہو گئی۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی کہ نظر ثانی کے لیے کوئی لکونہ بھرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کسی چھوڑی ہوئی چیز کو، بلکہ یہ عدالت کی صوابدید ہوتی ہے کہ اس عدالت کے اگر آرڈر میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو اس کے لیے یہ آپ نظر ثانی فائل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 سائٹیشنیں ہیں جی، ان کو نوٹ کر لیں۔ 2013 SCMR 23، نیکسٹ ہے PLD 2007 سپریم کورٹ 302۔ نیکسٹ فیصلہ ہے جی، جس فیصلہ کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہو، اگر متاثرہ فریق اپیل دائر نہ کرے تو وہ اسی عدالت میں نظر ثانی دائر کر سکتا ہے۔ متعلقہ قانون دفعہ 114 ضابطہ دیوانی اور آرڈر 47 رول 1 ضابطہ دیوانی مدعی اپیلانٹ کی دائر کردہ اپیل بوجہ عدم پیروی خارج ہو گئی۔ سائل نے اس اپیل کی بحالی کے لیے درخواست گزاری، اس کے ساتھ تاخیر میں معافی کے لیے درخواست زیر دفعہ 5 قانون میعاد 1908 ناگزاری، اس کی درخواست خارج ہو گئی اور اس نے اس کے خلاف 8.5 ماہ بعد نظر ثانی دائر کر دی۔ نظر ثانی میں ایک نیا اہم معاملہ، نمبر 2 نئی شہادت یا ثبوت، نمبر 3 کوئی غلطی وغیرہ فیصلہ میں نہ تھی، نظر ثانی کی درخواست خارج ہو گئی۔ یہ تھی جی 2010
CLC 1343 کوئٹہ۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا جی کہ نظر ثانی کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ ایک کہ نیا اہم معاملہ، نئی شہادت یا ثبوت، کوئی غلطی وغیرہ فیصلہ میں نہ تھی۔ تو نیکسٹ کیس لایا جی، سائل نے 2 احکام پر نظر ثانی کی درخواست دی کیونکہ ان کے خلاف اپیل، نگرانی یا نظر ثانی کرنے کی میعاد گزر چکی تھی، اس لیے وہ خارج کر دی گئیں۔ اگر سائل بر وقت نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ تاخیر میں معافی کی درخواست زیر دفعہ 5 قانون میعاد ایکٹ 1908 دائر کرے اور ساتھ ہی بیان حلفی بھی لگائے۔ دفعہ 114 اور آرڈر 47 رول 1 ضابطہ دیوانی۔ یہ تھی جی 2009 MLD 167 کراچی۔ تو ویورز، اس کے بعد میں آپ سے اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ نظر ثانی کی اپلیکیشن کس طرح تیار کرنی ہے۔ اس حوالے سے میں نے نمونے کے طور پہ یہ ایک اپلیکیشن بنا رکھی ہے، اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے جس عدالت نے کوئی آرڈر حکم پاس کیا ہو، بعدالت جناب عمران فاروق صاحب سول جج لاہور۔ اس کے بعد آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے، بمقدمہ فقیر محمد بن اشرف، دعویٰ استقرار حق معاف حکم امتناعی دوامی، درخواست نظر ثانی حکم اور کا 10/1/2024، جس میں سائل کا دعوے کا حق ختم کر دیا گیا، جس کی روح سے سائل کا جواب دعوے کا حق ختم کر دیا گیا۔ جناب علی، سائل حسب ذالت پرداز ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مقدمہ عنوان بالا میں عدالت حضور میں زیر سماعت تھا، جس میں امروز تاریخ پیشی مقرر ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مقدمہ عنوان بالا میں سائل مدعا کو مورخہ 10/1/2024 کو آخری موقع برائے جواب دعویٰ داخل کرنے کے لیے دیا تھا اور مقررہ تاریخ پر سائل نے جواب دعویٰ داخل نہ کیا، جس کی وجہ سے سائل کا جواب دعوے کا حق ختم کر دیا گیا۔ نمبر 3 پہ لکھنا ہے جی یہ کہ بمطابق قانون جواب دعویٰ داخل کرنے کے لیے مدعا نے 30 دن کے اندر جواب دعویٰ داخل کرنا ہوتا ہے۔ ابھی سائل کو عدالت میں حاضر ہوئے صرف 25 دن ہوئے تھے تو عدالت حاضرہ نے سائل کا جواب دعوے کا حق ختم کر دیا، جس کی وجہ سے سائل اپنے مقدمے کا دفاع نہ کر سکتا ہے۔ لہذا بغرض انصاف و قانون حکم مورخہ 10/1/2024 کے حکم میں نظر ثانی کر کے سائل کو ایک موقع برائے داخل کرنے جواب دعویٰ عطا کیا جائے اور سائل نے نظر ثانی کی مقررہ فیس مبلغ 5000 روپے بھی جمع کروا دی ہے، جس کی رسید لاف ہے۔ یہ کہ بیان الفی لاف ہے، اس کے ساتھ بیان الفی لکھنا پریئر میں یہ لکھنا ہے جی اندرین حالات استدعا ہے کہ درخواست نظر ثانی منظور کرتے ہوئے سائل مدعا کو جواب دعوے کا حق فراہم کیا جانا عین قرین انصاف ہے۔ نیچے آپ نے عرضے لکھنا ہے، سائل کا نام لکھنا ہے، بذریعہ کونسل لکھنا ہے۔ تصدیق میں آپ نے لکھنا ہے میں حلفاً تصدیق کرتا ہوں کہ جملہ مراتب بالا میرے علم و یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے، بمقام لاہور یا شعور و مورخہ طریق لکھنی ہے۔ تو ویورز، اس طرح آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ اگریوڈ پارٹی جو کہ کسی آرڈر، ڈگری یا ججمنٹ سے کے خلاف کس طرح ریویو فائل کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے CPC میں سیکشن 114 موجود ہے اور آرڈر 47 رول 1 موجود ہے۔ اس کے تحت آپ نے مقررہ یعنی 90 دن کے اندر آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے اس حوالے سے اپیل فائل نہیں کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ریویو کی فیس ہوتی ہے وہ 5000 روپے ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے۔
تو ویورز میں نے اس حوالے سے آپ سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کی، اور اس حوالے سے میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کیا کہ کس طرح آپ نے یہ اپلیکیشن تیار کرنی ہے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔